السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بچوں، ہم پڑھ رہے تھے کمپیوٹر کے بارے میں۔ تو کمپیوٹر کا جو لیکچر ہمارا ہے وہ ہے جی ایپلیکیشنس آف دا کمپیوٹر۔ تو آج اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ جی ایپلیکیشنز آف دا کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں۔ تو بچوں، ان دا لاسٹ فیو ڈیکیڈس کمپیوٹر ٹیکنالوجی has revolutionized the business and other aspects of the human life all over the world۔ اگر ہم پچھلے چند دہائیوں پر نظر دوڑائیں تو ہمیں بچوں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے پوری دنیا میں کاروبار اور انسانی زندگی کے دیگر پہلوؤں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ Practically every company, large or small scale, is now directly or indirectly dependent on the computers۔ اگر ہم پریکٹیکلی یعنی کہ تجربے کی بنیاد پر دیکھیں تو اس وقت ہر کمپنی، چاہے وہ کمپنی چھوٹی ہے یا کمپنی بڑی ہے، اگر اب یہ تمام تر کمپنیز براہ راست یا پھر بلا واسطہ طور پر کمپیوٹر پر ہی منحصر ہیں۔ کمپیوٹر سسٹم ہیلپس ہاسپٹل ریکارڈز، اکاؤنٹس، الیکٹرانک بینکنگ اینڈ سو آن۔ کمپیوٹرز کا جو نظام ہے بچوں، یہ اس وقت ہر ایک جگہ پر ہی لاگو ہے۔ یہ ہسپتال کے ریکارڈ، اکاؤنٹس، بینکنگ اور الیکٹرانکس بینک وغیرہ میں بھی کافی زیادہ مدد کر رہے ہیں، جن کو ہم آنے والی سلائیڈز میں بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو بچوں، کمپیوٹر ناٹ اونلی سیو دا ٹائم بٹ آلسو سیو پیپر ورک۔ کمپیوٹر نے نہ صرف وقت بچایا ہے بچوں، بلکہ کمپیوٹرز نے کسی کام کو بھی بچا لیا ہے، کیونکہ جب پہلے ہم کاغذوں پر کام کرتے تھے تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کاغذ کی ضرورت پڑتی تھی، جو کہ کافی زیادہ مہنگا کام تھا۔ لیکن اب بچوں، کمپیوٹر نے اس تمام تر کام کو اور وقت کو ہی بچا لیا ہے۔ کمپیوٹر میں ہم پرانے ڈیٹا کو دوبارہ سے پھر ایڈٹ کر کے نیا ڈیٹا بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں یہ لگے کہ یہ غلطی ہو چکی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کر کے بھی کاغذ پر اتار سکتے ہیں، جس وجہ سے کمپیوٹر نے وقت کے ساتھ ساتھ کاغذ کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ تو some of the areas where the computer are being used are as follows۔ اب ہم بچوں دیکھیں گے کہ جو کمپیوٹرز کے جو اہم شعبہ جات ہیں کہ جہاں پر کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے، ان کا ذکر کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان شعبوں میں کمپیوٹر کی کیا اہمیت اور اس کا کیا استعمال ہے۔ تو اس لیے اب ہم سب سے پہلے جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے جی سائنس۔ ٹھیک ہو گیا کہ جی سائنس کے اندر جو کمپیوٹر ہے اس کا کیا رول ہے۔ Scientists have been using the computers to develop the theories and to analyze and test the data۔ کمپیوٹر کی اگر بات کی جائے تو اس کی سائنس میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے بچوں۔ سائنسدان نظریات کو تیار کرنے اور ڈیٹا کو تجربہ کرنے کے لیے اور ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے اور جانچنے کے لیے کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہیں۔ The high speed and accuracy of the computer allow different scientific analysis to be carried out۔ کمپیوٹر کی جو ہم پہلے سے بڑی ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ یہ ایک تیز رفتار مشین ہے اور یہ صحیح سے ہمیں نتائج میں دیتی ہے، اس لیے مختلف سائنس تجربات کو ایک جام تک پہنچانے کے لیے ہمیں کمپیوٹرز کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سائنس میں کمپیوٹر کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بچوں پڑھتے ہیں کہ دوسرے شعبہ جات کو، تو وہ ہے جی ایجوکیشن، یعنی کہ تعلیم میں کس طرح سے کمپیوٹر کی اہمیت ہے۔ کمپیوٹرز آر ویری ہیلپ فل ان ایجوکیشن سیکٹر۔ اگر تعلیمی اداروں کی بات کی جائے تو وہاں پر کمپیوٹر بہت زیادہ مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ کمپیوٹرز تعلیمی اداروں میں کس طرح سے اہمیت رکھتے ہیں، ان کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، یہ مزید ہم
اس سلائڈ کو پڑھتے مزید آگے پڑھتے ہیں تو کرنٹلی دا کلاس روم لائبریریز اینڈ میوزیمس are efficiently utilizing computers to make the education much more interesting. اگر بچوں ہم اس وقت کی بات کریں کہ اس وقت تعلیمی اداروں میں کمپیوٹرز کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے تو کمپیوٹرز کا بہت زیادہ استعمال ہم کلاس رومز میں کرتے ہیں، تو بچوں اس کے ساتھ ساتھ لائبریریز میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں دوسرے جیسے لائبریریز ہیں، کمپیوٹرز کو لائبریریز بہت زیادہ اہمیت، لائبریریز میں بہت زیادہ اہمیت کمپیوٹر، وہ تمام ملک جو پہلے لائبریریز میں موجود جو کتب مطلب کہ لائبریریز میں موجود ہوتے تھے وہ اب کمپیوٹرز میں محفوظ ہیں، تو اس لیے آپ دنیا کے کسی بھی کونے موجود ہوں بچوں تو آپ آن لائن لائبریری سے کتابوں کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر لائبریریز جو کسی یونیورسٹیز یا پھر کسی شہر کے اندر موجود ہوتی ہے تو وہاں پر بھی بچوں تمام تر ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لیے کمپیوٹرز کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی میوزیمز، اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی دلچسپ سی جگہ ہوتی ہے۔ میوزیم میں موجود تمام تر چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور نئی وہ چیزیں جو کہ اس وقت میوزیم میں موجود نہیں ہوتی ان کو تصویر کی مدد سے دکھانے کے لیے کمپیوٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ اس وقت کمپیوٹر کی تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور دن بدن آپ خاص طور پر تعلیمی اداروں میں کمپیوٹرز کی اہمیت جو ہے کمپیوٹر کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس میں دلچسپی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر بچوں ہے جی ہمارے پاس میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیئر، ادویات کے شعبہ جات میں اور صحت کے شعبے میں کمپیوٹرز کی کیا اہمیت ہے اور ان شعبہ جات میں کمپیوٹرز کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری ڈیٹیلز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو دیر ہیز بین انکریزنگ دا یوز آف دا کمپیوٹرز ان دا فیلڈ آف میڈیسن، اگر ہم ادویات کی شعبے کی بات کریں تو دن بدن کمپیوٹرز کی اہمیت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ Now doctors are using the computer right from diagnosing the illness to monitoring a patient's status during the complex surgery. اب اگر بات اس وقت اور اس دور کی بچوں بات کریں تو اس وقت سب سے زیادہ کمپیوٹرز کا استعمال صرف صحت کے شعبے میں کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز کسی بھی شخص کی بیماری کی تشخیص کے لیے کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی اگر سرجری کی جا رہی ہو جو کہ خاص طور پر اندرونی اعضاء میں پیچیدہ قسم کی سرجری ہو تو اس دورانیے میں بھی کمپیوٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انسانی اعضاء کو اس کے جسم کے حصوں کو صحیح طرح سے بڑا کر کے دیکھا جا سکے اور اس طرح سے سرجری کو یقینی بھی بنایا جا سکے۔ By using the automated imaging techniques, doctors are able to look inside a person's body and can study each organ in detail, which not possible few years ago. اب بچوں اگر ہم بات کریں کہ کیا کمپیوٹرز انسانی جسم اعضاء کو صحیح طرح سے دکھا بھی سکتا ہے یا نہیں، تو یہ بات یہ واضح کر دوں کہ کمپیوٹرز کی اہمیت میڈیکل کے شعبہ جات میں دن بدن اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ کمپیوٹرز ہمیں اس انسانی باڈی کے بعد تمام تر اندرونی اعضاء کو، خاص طور پر ایسے اعضاء جو کہ اندرونی اعضاء کہلاتے ہیں، ان کو امیج کی مدد سے کمپیوٹر کے اوپر شو کرتا ہے، جس وجہ سے ڈاکٹرز کو اندرونی اجزاء کے بارے میں جاننا آسان ہو جاتا ہے، جو کہ آج سے کچھ سال پہلے بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ تو اگر انسانی جزا کو کوئی بھی چھوٹی سے باریک بھی بیماری لگی ہو تو کمپیوٹر ہمیں بڑا کر کے واضح طور پر دکھا سکتا ہے، جس وجہ سے بچوں بیماری کی تشخیص کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم بچوں یہاں پر ہم کمپیوٹر کی چند ایک ان ٹیکنیکس کی بات کریں گے جو کہ خاص طور پر میڈیکل کے شعبہ میں استعمال کیے جاتے ہیں، جن کو ہم انجینئرنگ ٹیکنیکس کا نام دیتے ہیں، جس میں شامل ہے بچوں مثال کے طور پر سی ٹی سکین۔ یہ انسانی جسم کے باریک ترین حصوں خلیوں کو اسٹڈی کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کون سا خلیہ خراب ہے یا اس کی کوئی باریک ترین آرگنیلی بھی خراب ہے،
تو وہ بھی ہم سی ٹی اسکین میں نظر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو امیجنگ ٹیکنیک ہے وہ ہے جی ایم آر آئی اسکینس، تو میگنیٹک ریزوننس امیجنگ کا نام دیا جاتا ہے اس کو۔ اس وقت سب سے بہترین جو صحت کے شعبے میں بیماریوں کو تشخیص کے لیے جو ٹیسٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام بھی ایم آر آئی اسکینز ہے۔ یہ ایک ایسی بچوں ٹیکنیکس ہے، ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم انسانی باڈی کے تمام تر باریک ترین بیماری کی بھی تشخیص کرنا آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ There are the several examples of special purpose computers that can operate within the human body, such as cochlear implant, a special kind of hearing aid that makes it possible for the deaf people to hear۔ اگر کسی شخص کو صحیح سے سنائی نہیں دیتا تو اس صورت میں اس کے باڈی کے اندر یا تو چھوٹا سا آپریشن کر کے یا پھر بغیر آپریشن کے اس کے کان کے ساتھ ایک چھوٹا سا آلہ لگا دیا جاتا ہے، تو اس سے ہم اس کے کان کے ساتھ بالکل ایک چھوٹا سا آلہ اپنا نصب کیا جاتا ہے تاکہ اس شخص کو سننے میں آسانی ہو۔ ایسے وہ تمام لوگ جو صحیح اس طرح سے سن نہیں پاتے یا پھر اگر وہ پیدائشی طور پر سننے سے محروم ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کمپیوٹرز نے بہت ہی زیادہ آسان علاج پیدا کر دیا ہے۔ کمپیوٹرز نے بالکل کان کے ساتھ ایک چھوٹا سا آلہ نصب کر دیا ہے جس سے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص کو سننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بچوں ہمیں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کمپیوٹرز کی ادویات اور صحت کے شعبے میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ وہ بچوں انجینئرنگ، آرکیٹیکچر اینڈ مینوفیکچرنگ میں بھی کمپیوٹر اپنا رول ادا کر رہا ہے، تو دی آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز آر ایکسٹینسولی یوزنگ دا کمپیوٹرز ان ڈیزائننگ اینڈ ڈیزائننگ اور ڈرائیونگس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا جی کمپیوٹر کین کریٹ دا آبجیکٹس دیٹ کین بی ویوڈ فرام آل 3 ڈیمینشن، جو 3 ڈیمینشنز آبجیکٹس ویوڈ ہو سکتے ہیں، کریٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دا مینوفیکچرنگ فیکٹریز آر یوزنگ دا کمپیوٹرائزڈ روبوٹک آرمز ٹو پرفارم دا ہزارڈس جابس۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب کہ ایک روبوٹک آرمز کے طور پر بھی کمپیوٹر میں استعمال جو ہزارڈس جابس وغیرہ پرفارم کر سکتا ہے، کوڑا وغیرہ صاف کرنا ہو، یہ وہ اس طرح اس کا کمپیوٹر ہیلپ ان کوآرڈینیٹنگ دا انٹر مینوفیکچرنگ پروسیس۔ دین جی ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے کمپیوٹر کے انٹرٹینمنٹ کے رول ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے اندر کنٹرول دا اپنا کمپیوٹرز آر یوزڈ فار دا انٹرٹینمنٹ پرپز، دے آر یوز ٹو کنٹرول دا امیجز اینڈ دا ساؤنڈس۔ تو اس کے بعد کیا جی اینڈ دا اسپیشل افیکٹس وڈ ناٹ ہیو بین دا پاسبل ود آؤٹ دا کمپیوٹرز، کمپیوٹر کے علاوہ جو اپنا اسپیشل افیکٹس ہے وہ پاسبل ہی نہیں۔ اس کے بعد ان ایڈیشن کمپیوٹرائزڈ اینیمیشنز اینڈ کلرفل گرافکس ہیو ماڈرنائزڈ دا فلم انڈسٹری نے جس نے بھی اپنا کمپیوٹرائز اینیمیشنز اینڈ کلرفل گرافکس وہ ماڈرنائز کیے گئے ہیں، مطلب کہ سب کے اندر کمپیوٹر کا استعمال ہے۔ اس کے بعد یہ کمیونیکیشنز کے اندر کمپیوٹر کا کیا استعمال ہے، تو کمیونیکیشنز ای میل یا جسے ہم الیکٹرانک میل بھی کہتے ہیں is one of the communication in which the computer is used. The email message and reports are passed from one person to one or more person with the aid of the computer and telephone line. کمپیوٹر اور ٹیلیفون لائن کے ذریعے سے مطلب کہ جتنے بھی ای میل میسیج رپورٹس ہیں وہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک ایزیلی پہنچانا ہو گیا، مطلب کہ بہت آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایڈوانٹیج آف دس سروس از دیٹ وائل ٹرانسفیرنگ دا میسیج اٹ سیوز دا ٹائم، جس سے ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے، اوائڈ دا ویسٹیج آف دا پیپر جو ویسٹیج وہ بچ جاتی ہے۔ اس کا مور ایور دا پرسن ہو از ریسیونگ دا میسیج کین ریڈ دا میسیج، وہ ایزیلی میسیج کو ریڈ کر سکتا ہے۔ وین ایور ہی از فری، اگر وہ فری ہے تو اسے اینڈ از فری وہ اس کے ریڈ کر سکتا ہے، اینڈ کین سیو اٹ، اسے سیو بھی کر سکتا ہے، ریپلائی بھی اس کا کر سکتا ہے، فارورڈ بھی اسے کر سکتا ہے، ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے اٹ فرام دا کمپیوٹر۔ تو اس کے علاوہ جی بزنس اپلیکیشن، دس از ون موسٹ امپورٹنٹ یوز آف دا کمپیوٹر، جو کمپیوٹر کا بہت ہی اہم ترین استعمال ہے۔ دیز آر دا ویریس کنسرنز ویئر دا کمپیوٹرز آر یوزڈ سچ ایز ان بزنس فورکاسٹنگ،
to prepare the pay the bills and personal records in banking operations and data storage banking वगैरह operations के जरिए, मतलब कि वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, वहाँ पर बिल्स वगैरह स्टोर करना, उसका बिजनेस, और ऑल्सो यूजिंग द नेटवर्किंग ऑफ द कंप्यूटर्स, जो बिजनेस है वो नेटवर्किंग ऑफ द कंप्यूटर्स जो उसको इस्तेमाल करता है, वेयर ए नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स और कनेक्टेड, जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, टू शेयर द डाटा एंड द इन्फॉर्मेशन, और डाटा शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते, यूज़ ऑफ द ईमेल को इस्तेमाल करते हुए, एंड द इंटरनेट है चेंज द वे ऑफ द डूइंग बिजनेस, तो ईमेल और इंटरनेट के इस्तेमाल ने चेंज द वेज ऑफ द डूइंग द बिजनेस का काम करने का तरीका ही बदल दिया है। उसके बाद है पब्लिशिंग, कंप्यूटर्स हैव क्रिएटेड ए फाइल नोन एज द डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कंप्यूटर जो है उसके अंदर एक क्रिएटेड फाइल जिसे हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं। इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर एंड द लेजर प्रिंटर वन कैन परफॉर्म द पब्लिशिंग जॉब ऑल बाय वन सेल्फ, तमाम पब्लिशिंग जॉब कर सकता है खुद ही एक अकेला इंसान। उसके बाद है जी बैंकिंग, कंप्यूटर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ द बैंकिंग एंड फिनांस, बैंकिंग और फिनांस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है कंप्यूटर का, कि पीपल कैन यूज़ द ATM, पीपल इस्तेमाल करते हैं ATM, जहाँ पर ATM को अपना फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी, बच्चों MCQ जा सकते हैं कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन सर्विसेज, जो कि मैं 24 आवर्स ए डे टू डिपॉजिट एंड विदड्रॉ द कैश, हम कैश निकलवा सकते हैं। उसके बाद व्हेन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द बैंक आर कनेक्टेड थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क, और कंप्यूटर्स की मुख्तलिफ ब्रांचेज होती हैं मुख्तलिफ शहरों में, तो वो एक दूसरे से कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए ही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे एप्लीकेशन कंप्यूटर वाला चैप्टर हुआ कंप्लीट टॉपिक, तो कुछ हम अब MCQs देख लेते हैं। तो अच्छा बच्चों, जो फर्स्ट है जो MCQs है, हम साथ साथ MCQs भी कर रहे हैं ना, तो वो है जी CD room कैन रीड ओनली वी कैन नॉट राइट टू द CD। तो ये स्टेटमेंट क्या है जी, ट्रू है या फॉल्स है? तो आपको बच्चों पता ही होनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट कैसी है। तो ये ट्रू है, ठीक हो गया, इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है जी द मोस्ट बेसिक इनपुट डिवाइसेस, जॉयस्टिक, CD room, कीबोर्ड। तो आपको पता ही है कि बच्चों जो मोस्ट बेसिक इनपुट डिवाइस है वो क्या है जी, कीबोर्ड है। उसके बाद एक कीबोर्ड हैज़ द कीज़, के कीबोर्ड्स पर कितनी स्टैंडर्ड कीज़ होती हैं, 108, 101, 104। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो वो है जी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 104। उसके बाद है जी इन F1, F2, F3 ETC द F स्टैंड्स फॉर। तो F से क्या मतलब है, फंक्शन है, फ्रैक्शन है या बोथ? तो इसका ऑप्शन इज़ करेक्ट, फंक्शन। देन है जी हमारे पास के द टोटल नंबर ऑफ द फंक्शन कीज आर द 10, 12 या 14। तो ये बच्चों आपको पता ही है कि ये अपना ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है, 12, ठीक हो गया। नंबर लॉक्स द कीज़ ऑल अल्फ़ाबेटिक्स नंबर्स। तो कौन सी कीज़ लॉक्स होती हैं, वो जी नंबर्स वाली, ठीक हो गया। उसके बाद है जी द कैप्स लॉक अलाउ अस टू राइट इन स्मॉल कैपिटल या बोथ, के कैप्स लॉक जो होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम लिखें स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल्स में या बोथ में। तो आपको बच्चों पता ही कि वो कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, वो है जी द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो वो कौन सी है जी, वो फ्लॉपी डिस्क, CD room, हार्ड डिस्क या नॉन ऑफ दिस। तो वो आपको पता ही है जी CD room, सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो माउस अलाउज अस टू मूव द आइकन, स्टार्ट ए प्रोग्राम, सिलेक्ट द कमांड्स, ऑल ऑफ अबव। तो इसका ऑल ऑफ अबव है। और लास्ट MCQs है बच्चों के, द CD room इज़ ए डिवाइस, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, ऑप्शनल है या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आपको पता ही है बच्चों की ऑल ऑफ दिस ही इसका है, ठीक हो गया, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो बच्चों इसके साथ आपका ये वाला पोर्शन भी MCQs वाला भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी लेक्चर की सारे की। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।